اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا مقدس اور بابرکت جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ دی توفیق اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے لطف و کرم دا صدقہ شان مکہ شریف اور فضائل مدینہ منورہ انشاءاللہ اس سے ہی جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ اور بظاہر اج دا جمعۃ المبارک بندہ نچیز دا تواڈے سامنے آخری جمعہ ہے۔ زندگی رہی انشاءاللہ، زندگی نے وفا کی تھی، موت نے مہلت دیتی، تو پھر انشاءاللہ حج بیت اللہ حرمین شریفین دی سعادت تو بعد انشاءاللہ پھر میں تواڈے سامنے اپنی حاضری پیش کردہ رہاں گا۔ اللہ تعالیٰ تواڈے تے بھی کرم فرمائے، بندہ ناچیز تے بھی کرم فرمائے، اور میرے سفر نو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں تمام حضرات واسطے اتھے جا کے بالاجتماع انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرانگا۔ یہ میرے ذمے میں، تسی آکھو یا نہ آکھو، میرا تواڈا 2 سال دا اچھا وقت گزرے ہے، تو انشاءاللہ میں تواڈے واسطے دعا گو ہوواں گا اتھے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر اس پیریڈ دے دوران، اس دورانیے وچ میرے کولوں کوئی قولی فعلی کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہوئے یا کسی دا دل میری وجہ تو دکھیا ہوئے، تو میں اللہ تعالیٰ دی ذات دا وسیلہ پیش کر کے تواڈے کولوں معذرت چاہنا، اور تواڈی طرفوں مینوں گلہ کوئی نہیں، کسے ساتھی دا بھی، کسے دا بھی، کسے باشد کوئی بھی ہو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں آپ تمام حضرات پہ بہت خوش ہوں کہ آپ بڑی محبت فرماتے ہیں، اور بہت جلدی آپ نے مجھے انس دیا، پیار دیا اور محبت دیا، ورنہ بہت دیر لگ جاتی ہے سٹینڈ بائی ہوتے ہوئے اور جگہ بناتے بناتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن آپ نے پہلے جمعہ سے لے کر آج کے جمعہ تک مجھے بہت محبت دی ہے، بہت محبت دی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ سب کو عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بس میرا دل سی کہ میں اے جمعہ بھی یہ ہوئی گلاں کراں تے جدوں واپس آواں پھر بھی میں یہی گلاں کراں انشاءاللہ۔ تو میں اس سے تے انشاءاللہ چند منٹ گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرنا۔ کائنات کے اندر 2 شہر ایسے نے جنہ دے مرتبے دا حامل شہر خدا دی خدائی وچ کوئی نہیں۔ ایک وہ شہر مکہ المکرمہ ہے اور دوسرا شہر مدینہ المنورہ ہے۔ ایک شہر اوے جتھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی، اور دوجا شہر او وے جتھے سرکار نے پکا ڈیرا لایا ہے۔ یہ 2 شہر نے اللہ نے قرآن پاک اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہن دی فضیلت دا ذکر کیتا ہے۔ سورت بلد دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینو شہر مکہ دی قسم ہے، لا اقسمو، مینو شہر مکہ دی قسم ہے. اور قسم کس وجہ تو ہے؟ اس واسطے قسم نہیں اٹھائی کہ اتھے کعبۃ اللہ، مقام ابراہیم، جنتی پتھر حجر اسود، رکن یمانی اور مزدلفہ عرفات اور مناد میدان نے، یا آب زمزم دا کنواں مبارکہ ہے، صفا مروہ دی سائی، اللہ دیاں نشانیاں دو پہاڑیاں مکے دے اندر نے، یا اللہ اس واسطے قسم ہے؟ فرمایا نہیں، قسم میں اس وجہ تو نہیں اٹھائی کہ ایتھے کعبۃ اللہ ہے، قسم اس واسطے اٹھائیے تے حبیب اللہ ہے. قسم اٹھان دی وجہ کعبۃ اللہ نہیں، قسم اٹھان دی وجہ مدینے دا تاجدار ہے. اور میری بات نہیں، اللہ دا قرآن ہے. اگلی آیت پڑھو، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. فرمایا محبوب قسم اس واسطے وے کہ انہاں مکہ شریف دیاں گلیاں وے تیریاں نورانی تلیاں لگیاں ہوئی ہیں. اس واسطے قسم ہے کہ سونیا تیرا مسکن اے وے، تیری ولادت ایتھے وے، تیرا سٹے، تیرا ویڑا تے تیرا ڈیرا ایتھے وے، تے جتھے تیرا ڈیرا ہوئے منو اس تھان دی قسم ہے، اس تھان دی قسم ہے. اور یہ نہ سوچنا کہ اس میں مدینہ شریف کی قسم نہیں ہے، اس میں مدینہ شریف کی قسم نہیں ہے. نہیں، اسی آیت میں مدینہ کی بھی قسم ہے، اسی آیت میں. کیوں کہ قسم حقیقت وچ شہر دی نہیں، قسم حقیقت وچ یار دے رہن دی، محبوب دے رہن دی قسم ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے رہن تے رب فرماندا لا اقسمو بہذا البلد، سونیا منو اس شہر مکہ دی قسم. کیوں؟ وانت ہلدن بہذا البلد، سونیا تو ایتھے رہنا نا، تیرے رہن دی وجہ تو منو شہر مکہ دی قسم ہے، تے قسم یار دے رہن دی وجہ تو ہے. تے جدو قسم یار دے رہن دی وجہ تو تے جتھے سونا روے اس تھان دی قسم ہے. نبی مکے روے تے مکے دی قسم ہے، سونا مدینے جائے تے مدینے دی قسم ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا، یا غوثیہ. قسم شہر دیا مکانہ دی وجہ تو نہیں، قسم پانی دی وجہ تو نہیں، قسم اصل محبوب دے رہن دی وجہ تو ہے. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شفا، کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اے ہوئی معنی نقل کیتا ہے جڑا میں تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے. نسیم الریاض دے اندر امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ یہی معنی نقل کیتا ہے جڑا میں تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے. امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح شفا اندر یہی معنی نقل کیتا ہے جڑا میں تھوڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے کہ رہن دی وجہ تو قسم ہے تے محبوب مکے رہے تے قسم مکے دی ہے، تے جدو محبوب عزت کر کے مدینے تو جے قسم بھی نال نال، آئے آئے قسم بھی نال نال. تے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. مکہ شریف جاؤ تو انہوں جلال ہی جلال نظر آئے گا، جلال ہی جلال نظر آؤندا ہے. تے مدینہ شریف ٹر جاؤ تے جمال ہی جمال. میں انج فیل ہوندا جے میں اپنے گھر آ گئے، ایتھے ہن کسے کچھ نہیں آکھنا، اوتھے خوف ہے، خوف ہے اوتھے. شاعر پتہ نہیں کون ہے، گل بڑی پیاری انہیں کیتی. ایک شاعر بڑا سونا ترجمہ کردا ہے، آندا ہے کعبے دا دوارا کی آکھاں او روزے دا نظارہ کی آکھاں. شاعر آندا ہے میں منکر کسے دا نہیں، کعبۃ اللہ ہوئے میں تاں بھی انکار نہیں کردا، روزہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تاں بھی انکار نہیں کردا. آندا ہے کعبے دا دوارا
کی آکھاں کعبے دا دوارا کی آکھاں او روزے دا نظارہ کی آکھاں پڑھ لو اللہ سارے انوے سعادت دے وے کعبہ بھی نظر آوے کعبے دا کعبہ بھی نظر آوے کعبے دا دوارا کی آکھاں کعبے دا دوارا اے کعبے دا دوارا کعبے دا دوارا کی آکھاں او روزے دا نظارہ کی آکھاں ایتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد ونڈائے جاندے نے پڑھیے ایتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد ونڈا مسلمان بھائیو درد ونڈان دی گل ذہن دے اندر آ گئی کعبے جاندے ہو چومن واسطے حجر اسود نظر آوندا ہے حجر اسود نظر آوندا ہے اگے ودے ہو بوسا دیندے ہو اللہ کولوں توفیق منگدے ہو جا کے یا رب العالمین مینوں حجر اسود نو بوسا دین دی توفیق عطا فرماویں رش زیادہ ہووے تاں بھی کوشش ہوندی ہے بوسا دے لئیے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جدوں زمین تے آیا ہے ادوں سفید سی حدیث ہے انہوں آدھے سن حجر ابید سفید پتھر تے سیاہ باندھ نے سونیا کالا کیویں ہو گیا ہے فرمایا آدم علیہ السلام دیاں پتران دے گناہ چوس چوس کے حدیث ہے بنی آدم دے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے کالا ہو گیا ہے دل کردہ اس کالے پتھر نو بوسا دے لئیے سارے گناہ جیڑے نے اینو دے جائیے پھر پاک ہو کے محبوب دے بوے تے جائیے تاکہ یار خوش ہو جائے یا رسول اللہ یا سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جان گے اے پاک ہو کے میرے بوے تے آیا ہے صاف ہو کے میرے بوے تے آیا ہے او دی وجہ ہے میرے آقا نو تکلیف ہوئے گی اگر گناہ لے کے جاواں گے او دی وجہ ہے تکلیف کیوں ہونی ہے پیر نو کنڈا چوبے تکلیف جان ہوندی ہے سر نو درد ہوے تکلیف جان ہوندی ہے باز نو درد ہوے تکلیف جان ہوندی ہے اگر کان نو درد ہوے تکلیف جان ہوے پیٹ دے اندر درد ہوے تکلیف جان ہوے میرا نبی ساری کائنات دی جان ہے میرے آقا ساری کائنات دی جان نے اگر گناہ لے کے جاواں گے تے تکلیف سرکار نو ہونی ہے رب آندا ہے دنیا والیو آ جاؤ کعبے دا طواف کر لو حجر اسود نو بوسا دے لو اے سارے گناہ ایتھے چھڑ جاؤ پاک ہو کے میرے یار دے بوئے تے جاؤ میرے سونے دی رحمت تہاڈا استقبال کر دی ہوئے گی کعبے دا دوارا کی آکھاں او روزے دا نظارہ کی آکھاں ایتھے درد سنائے جاندے نے پڑھیے مل کے ایتھے درد سنائے شور ذرا تھوڑا جا بند کر چاہے شور بند کر دے ڈبلنگ بند کر دے پھر شعر نو دھیان نال سنیا جائے گا کعبے دا دوارا کی آکھاں او روزے دا نظارہ کی آکھاں ایتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد ونڈائے گناہاں دی معافی ملدی ہے حجر اسود نو بوسا دتیا جدوں سرکار دی بارگاہ جائیے بندے کول جنے بھی گناہ ہون میرا نبی نگاہ کرم کردا ہے گناہاں دی معافی اللہ عطا کر دیندا ہے کیونکہ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندا ہے نا پہلا طواف کیتا جاندا ہے صفا مروہ دی سعی عمرہ کر لیا بعض دفعہ انج ہوندا پہلا لے ہی سیدھا مدینہ شریف جاندے نے
حجر اسود نوں چومن دا ویلا ہی نہیں آیا. ہن کی کرنا ہے؟ ہن فرمایا ولو انہم، ہائے ہائے. اے پارا نمبر 10، پارا نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 64. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، فرمایا اپنیاں جاناں تے ظلم کر لیا جے، گناہ گار ہو گئے ہو، میرے سونے دے بوئے تے آ جاؤ. اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ. بس دو ہی طریقے نے، دو ہی طریقے نے. ایک طریقہ ہے جیسے تم چومو جا کے گناہاں تو صاف ہو گئے. کعبے تے پہلی نظر مارو، جڑی دعا کرو قبول، جڑی دعا کرو قبول. کعبے تے نظر پیندے ہیں، جڑی دعا کرو قبول ہے. سرکار نے فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جنہیں ایمان اور تصدیق قلبی نال کعبے اتے پہلی نظر ماری، وہ انج گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے جویں اج جم کے اپنی ماں دے شکم چوں دنیا تے آیا. انج پاک ہو جائے، گناہاں تو ہی صاف ہو جائے. اللہ اکبر. تے دوجا طریقہ کی ہے؟ سرکار دے روزے تے ٹر جاؤ تے آکھو سونیا میں گناہگار ہاں، میری سفارش کر دیو، رب گناہ معاف کر دے. اے ہی پارا، اے ہی آیت کریمہ، آیت نمبر 64 سورۃ النساء دی پارا نمبر 5. رب العالمین نے قرآن پاک دے آیت کریمہ دے اندر فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، فرمایا ما زاگ دے کاجل والیا انہاں اپنیاں جہاناں تے ظلم کر لیا ہے. جنہیں بھی گناہ کر لے نے، سیاہکار ہو گئے نے، بدعمال ہو گئے نے، روح سیاہ ہو گئے نے، جاؤ کا تیرے ترے دولت تے آ جان، تیرے بوئے تے آ جان، تیری بارگاہ چ آ جان. پہلی شرط وے تیرے روزے تے آن، تیرے بوئے تے آن، تیری بارگاہ چ آن. یا اللہ تجھی شرط کی ہے؟ فرمایا فاستغفر اللہ، پھر آ کے میرے نبی دے کول آ کے اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگو. کتھے آ گئے؟ میرے محبوب دے کول آ گئے اپنے گناہاں دی معافی منگو. رب کولوں فاستغفر اللہ، اللہ کولوں گناہاں دی معافی منگو. یا اللہ ہور بھی شرط فرمایا، ایک تیجی شرط بھی ہے وے واستغفر لہم الرسول، میرا نبی تواڈی سفارش کر دے وے. اچھی بولو، اچھی بولو. میرا نبی تواڈی شفاعت کر دے وے، میرے یار دے ہونٹ ہل جان تے آکھے سونیا ربا معاف کر دے. ہن پڑھیے اللہ دا قرآن، گل میری ہوے تے لوگ اعتراض کر دین گے. اللہ دا قرآن ہے، رب العالمین نے فرمایا جدوں میرا یار اپنے ہونٹ ہلائے گا تواڈی سفارش کر دے گا، تواڈی شفاعت کر دے گا. یا اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، تسی پاؤ گے اللہ توبہ قبول کرن والا تے مہربانیاں کرن والا ہے. اللہ اکبر. یا رسول یا زندہ حجر اسود کو جڑا بندہ جاندا ہے جا کے بوسا دیندا ہے، ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے ارباں کھرباں تے نیلماں لوگوں نے جنہ حجر اسود نو چومیا ہے 40 یا 45 یا 35 لاکھ دا اجتماع. حجر اسود نو کی پتہ ہے کنے کنے چومیا ہے. حجر اسود نے شفاعت کرنی ہے قیامت والے دن، انہیں سفارش کرنی ہے کہ مینوں پتہ لگے گا رضوی آیا کہ نہیں. اوتھے میں ہی کلیاں تے نہیں ہونا، اینی دنیا ہونی، وہ کیویں سفارش کرے گا؟ انہوں کی پتا میں آیا کہ نہیں. حدیث پیش کروں؟ بولو. حدیث پیش کروں. مستدرک امام حاکم میں روایت موجود ہے، الترغیب و ترہیب امام منذری میں روایت موجود ہے، مجمع الزوائد امام حیثمی میں روایت موجود ہے. اس کے 25 حوالے میرے کتب خانے موجود ہیں. اس روایت کے 25 حوالے اس کے میرے پاس موجود ہیں، 3 میں نے پیش کر دیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود وہ پتھر ہے جدے 2 ہونٹ نے. ہائے ہائے. حجر اسود وہ پتھر ہے جدی 1 زبان ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے جدیاں 2 اکھاں نے. جیڑا بھی آئے گا انہوں ویندا ہے کون آیا ہے، کون آیا ہے، ویندا پیا
ویندا پیا کون آیا ہے؟ تے جدوں قیامت نو اس پتھر نے اللہ دی بارگاہ پیش ہونا ہے، انہیں آکھنا ہے یا اللہ میں ویکھیا آ وی آیا سی، آ وی آیا سی، آ وی آیا سی، اپنی زبان تے ہونٹاں نال بولے گا، جیڑا آیا اے دے کول او دی سفارش کرے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ آئے ہائے، لو جے جاگ دیو تو نقطہ آ گیا، کھبے پاسے آڑے ہو جے جاگ رہے ہو تو نقطہ آ گیا بھائی، اور بڑا پیارا نقطہ، بڑا قیمتی نقطہ آ گیا۔ روجے تے ہی نہیں دنیا جاندی ہے، نبی نو کی پتہ لگے گا؟ چار ہوٹلوں سے بہ کے چپڑا مار دیں لوگی، نبی کو کیا پتا چلے گا کون کون آیا ہے، کون کون آیا ہے؟ میں کیا سانو حدیث دس دیے پی حجر اسود نو پتہ لگ جانا ہے، اچھی بولو، حجر اسود نو پتہ لگ جانا ہے۔ حجر اسود نو ایویں تے نہیں چومیا گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود نو بوسا دین لگیا، تقریر کیتی، خطاب کیتا، اودے نال کلام کیتا، اے حجر اسود میں جاننا وا تو جنت وچوں آیا ہے، نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے۔ کی مطلب اپنے والوں نفع نہیں دے سکدا، نقصان نہیں دے سکدا، اللہ دی عطا نال نفع دینا ہے پیا، گناہ معاف ہو جاندے نے، تینوں بوسا دئیے، خدا دی قسم میں تینوں کدی بھی نہیں سی چومنا جے میرے یار نے تینوں نہ چومیا ہوندا۔ ہائے ہائے اللہ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا نبی، یا نبی، ہاں ہاں حجر اسود نو پتا ہے اینو چومیا بھی سرکار دی وجہ تو گیا ہے، تے حجر اسود جاندا ہے کون کون آیا ہے، انہیں قیامت نو گواہی دینی ہے، یا اللہ فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، تے جے ایک پتھر جاندا ہے تے جڑا نبیاں دا امام ہے انہوں نے کوئی پتہ نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں تے نہیں فرمایا، فرمایا من زارا قبری، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جن نے میری قبر انور دی زیارت کی تھی او دی شفاعت کرنا میرے تے لازم ہو گئی ہے۔ اگر نبی جان دے ہی نہیں تے شفاعت کیویں کرنگے؟ ثابت ہویا سرکار نو پتہ ہے کون کون آیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہاں ہاں سرکار نو پتہ ہے کون کون آیا ہے۔ آؤ میں روایت پیش کروں، تفسیر قرطبی، حوالہ سن لیں، صرف 3 والے دیاں گا ورنہ اس کے 70-75 والے ہیں میرے پاس ایسا حدیث کے۔ تفسیر قرطبی، امام قرطبی مالکی اس آیت کریمہ دے تحت روایت درج کی تھی۔ تفسیر مدارک و تنزیل و حقائق الطویل امام ابو البرکات نصفی جنہوں تفسیر نصفی آندے نے او دے اندر بھی موجود ہے۔ حوالہ نمبر 3 مولوی محمد شفیع علماء دیوبند میں بڑا معتبر نام اور دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم، سابقہ مفتی اعظم مولوی تقی عثمانی تے رفیع عثمانی دے ابا جی، انہاں دی تفسیر معارف القرآن دے اندر اس آیت کریمہ دے تحت روایت درج ہے۔ راوی کون ہے؟ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بدر منیر علی، نبی دا ویر علی، سیابہ دا مشیر علی تے سنیاں دا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ آپ فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال شریف ہویا، اجے 3 دن گزرے نے، ایک پینڈو سرکار نو ملن واسطے آ گیا، ایک بدو آ گیا، ایک دیہاتی آ گیا، ایک عربی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو پوچھدا ہے میں سرکار نو ملن واسطے آیا ہاں۔ صحابہ نو پتہ لگ گیا انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نہیں کیتا، انہوں پتہ نہیں، انہوں یہ بھی نہیں پتا میرے آقا وصال کر گئے نے، اجے 3 دن ہوئے نے وصال
شریف نو جدوں سرکار دا نام سنیا سیاپا دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں سیدنا مولا کائنات اونوں بازو تو پکڑیا سیدھا سرکار دے روزے تے لے گئے اچھی کہہ دیو سیدھا میرے آقا دی ترب تے انور تے لے گئے نے جدوں سرکار دے مزار تے گیا ہے جاندیاں انہیں کی کیتا ہے اور سرکار دی قبر انور دی مٹی اٹھائی ہے اپنے سر وچ پاندا ہے پیا اپنی اکھاں تے لاندا ہے پیا اپنے جسم تے پاندا ہے پیا واہ خوش نصیب پنڈوا جنوں سرکار دی خاک شفا نصیب ہو گئی ہے سرکار دے روزے تے کھلو گیا کہن لگا سونیا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا میں تے اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا اپنی مرضی نال نہیں آیا اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا اللہ دا قرآن انہیں کتوں پڑھیا اے آیت کریمہ انہیں روزہ شریف تے کھلو کے تلاوت کی دی ہے سونیا میں قرآن پڑھدا سا پیا پنجواں سپارہ آیا سورۃ النساء آئی آیت نمبر 64 آئی اے سونیا میں پڑھیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ رب نے آکھیا جدوں گناہ کر لو میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ سونیا میں بڑا گناہگار ہاں سیاکار ہاں بدا مال روسیا وا کملی والیا میں تیرے بوئے تے آ گیا وا تے سفارش کران واسطے آیا وا اللہ دی بارگاہ سفارش کر دیو رب میرے گناہ معاف کر دے وے کیونکہ کملی والیا تیری بارگاہ چایا وا تیری بارگاہ میرے واسطے آخری بارگاہ ہے اور میں کتھے جانا سی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ پڑھیے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سب مل کے پڑھیے کوئی زبان چپ نہ رہے سوا تیرے نہیں کوئی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ پڑھیے بڑی مشکل میں بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا تو مسلمان بھائیو بڑی توجہ طلب روایت جڑی پیش کرنا وا پیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور وچوں آواز آندی ہے پئی جدوں اے زندہ امتی جملہ جی ہاضمہ ٹھیک ہے تو جملہ ذرا ہضم کر لو گے نا اگر ہاضمہ ٹھیک ہے تو زندہ امتی اپنے زندہ نبی نال گلاں کردا اے ویا زندہ امتی اپنے زندہ نبی نال کلام کردا پیا گلاں کردا پیا تے جدوں نے اپنی عرض و معروف ساری پیش کر لئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربت انور چو آواز آندی ہے پئی قبر انور چو آواز آندی ہے پئی میری بارگاہ جا کے اللہ دا قرآن پڑھ کے آن والیا اور گناہاں دی معافی منگن والیا قد غفر لک جا چلا جا تیرے واسطے خوشخبری ہے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اچھی کہہ دیو
اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اٹھ کے مار، نعرہ اٹھ کے جو مارنا ہے حق جاریہ۔ آواز کتوں آئی؟ سرکار دی قبر انور چ فرمایا چلا جا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے۔ تے آندا کملی والیا مہربانی ایسے ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، سونیا بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے، پڑھیے بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے، بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے، ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے۔ توجہ ہے جی؟ اگلا مصرع سنو۔ میں نے ہر جرم کیا جانے انجان سے، میں نے ہر جرم کیا جانے انجان سے، تے سونیا گالے وے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے، سب پڑھیے مل کے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے، یہ صحیح چلاؤ جا کے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے، پر شرط وے جاؤ تے صحیح، پہلی کنڈیشن ہے وے میرے یار دے بوے تے جاؤ، تے دوجی کنڈیشن شرط رب نے اے لائی ہے جا کے میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگو، یا اللہ معاف کر دیں گا؟ فرمایا اجے نہیں۔ یا اللہ کدوں کریں گا؟ فرمایا جدوں یار دے ہونٹ ہل گئے، جدوں یار نے کہہ چھڑیا یا اللہ معاف کر دے، بس تغفر لہم الرسول لو، جدوں میرا محبوب تواڈی شفاعت کر دے گا ادو معافی ہے، ادو معافی ہے، ادو معافی ملے گی۔ وہ اللہ جدیدت نظر ہو گئی، جدت نظر ہو گئی، وہ دی سفارش محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیتی، موجاں لگیاں کہ کوئی نہ موجاں لگ گئی ہیں نا، تے اسی واسطے میں آنا ہوا کہ جس طرف چشم محمد
محمد کے اشارے ہو گئے. پڑھیے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے. وہ جس طرف چشم محمد کے اشارے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے. تش ملیا کنوں کی مقام ہے وہ جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. وہ جتنے ذرے سامنے آئے ستارے، ہاں جتنے ذرے سامنے آئے ستارے، وہ جتنے ذرے سامنے آئے ستارے. سونے دی نگاہ ہو گئی تے کرم ہو گیا تے بیڑا پار ہو جائے گا. پھر ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اے رضوی صاحب تسا قرآن پڑھ کے دسیا ہے جائے کوئی پہلی شرطے وے توڑ جائے تے جدے کول پیسے ہی کوئی نہ ہون پھر وہ نہ بخشیا گیا، وہ دے گناہاں دا کی بنے گا؟ میں کہا پھر اپنے ابا جی والا کام کران گے جڑا ساڈے ابا جی نے کیتا سی آدم علیہ السلام نے، پھر وہ کام کران گے، پھر وہ کام کر لیں گے. اے وہ کیڑا کام ہے؟ میں کیا ابا جی کو پوچھ لینے آ. فرماندے نے رب نے آکھیا نہیں اے درخت دے نیڑے جانا. میں بھی ٹر گیا، ہوا بھی ٹر گئی. فازلہم الشیطان، شیطان نے ورگلایا، اساں او دانا کھا لیا، درخت دی قربت اختیار کر لئی. پھر کی ہویا؟ فرمایا ساڈے رب نے سانو زمین تے بھیجیا، اسی آ کے دعاواں کر دے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دعاواں کر دے رہے، یا اللہ تم ساڈے ابے دی توبہ قبول کیتی کہ نہ؟ فرمایا کوئی نہیں کیتی. یا اللہ دعاواں انہاں 350 سال رو رو کے کیتی کیوں نہیں ہو؟ فرمایا جے ویڑا ہی نہیں آیا، وہ کم تواڈے ابے جے کیتا ہی نہیں جڑا کیتیاں گناہ معاف ہونے سن. وہ لغزش، استغفر اللہ، لغزش جو تھی وہ معاف ہونی تھی. نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو نبی کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی رب نے بنایا ہی وہ ہوندا جڑا گناہاں تو پاک ہوندا ہے. وہ لغزش معاف ہونی سی کادے نال؟ اجے وہ کم کیتا ہی نہیں. ابا جی دسو تساں کدوں کم کیتا تے کیڑا کم کیتا؟ فرماندے نے ایک دن روندیاں روندیاں میرے ذہن وچ گل آئی، جدوں رب نے میرے جسم 'چ روح پائی سی، میں اکھاں کھولیاں سن، عرش تے پائے تے دھیان ماریا سی، ایک پاسے رب دا نام لکھیا سی، ایک پاسے کھور نام لکھیا سی. فرماندے نے ایویں میرے دل وچ خیال آ گیا جدا نا رب نے اپنے نا دے نال لکھیا ہے، وہ کڈا ہی اعلی ہستی ہونی ہے. اج دل وچ خیال آیا ہے اسے نا دا واسطہ پا لینا وا، ہو سکدا میرا اللہ معاف کر دے. اچھی بولو، ہو سکدا میرا اللہ معاف کر دے. جناب آدم علیہ السلام نے بے شمار کتاباں دے والے 3 والے میں دے دینا وا. دلائل النبوت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت نو نقل کیتا ہے. کتاب الوفا محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت نو نقل کیتا ہے. المستدرک الصحیحین امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت نو نقل کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دا واسطہ پایا، نبی دی ذات دا واسطہ پایا تے کی آندے نے، یا رب العالمین اللہم اغفر لی خطیتی بحق محمد. یا اللہ تینوں سونے دا واسطہ ہی
یا رسول اللہ. لا قبول ہویا کہ نہیں؟ لا میں جا کے دعا یہ کرنی ہے، یا اللہ انہوں بھی سدی ایڈے پڑے چپ کر کے بہر آن دے کاکا ہو گئے نعرے مارے، بڑی گل ہے. تو اپنی جوانیاں تے صحتاں کی کرنی ہیں بھائی. اللہ اکبر. ہاں میں دعا کروں گا اس کے لیے انشاءاللہ، بچے کے لیے انشاءاللہ جا کے. ہاں ہاں ہاں. تو جناب آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا رب العالمین جدا نا تو اپنے نا دے نال لکھے یو دا واسطہ ہی میری توبہ قبول کر لے. رب العالمین نے فرمایا، اے پیارے آدم کیفا رفتا ولم اخلق ہو، تینوں پچھانیا کیویں اجے تے میں ادوں ظاہر ہی کوئی نہیں کیتا. کیفا رفتا انہوں کیویں پچھانیا ہی، ولم اخلق ہو اجے تے میں انہوں ادا ظاہری ظہور کیتا ہی نہیں، انہوں پچھانیا کیویں. تے جناب آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کرتے نے، یا رب العالمین جدوں تو میرے جسم میں روح پھونکی سی نا تے میں اکھاں کھولیاں تے ارشتے پائے تے تیرے نام نال میں نام لکھیا ویکھیا. میں جنت وچ گیا، جنت دے درختاں دے پتیاں اوتے تیرے نام دے نال میں نام لکھیا ویکھیا. حورو غلمان دیاں پیشانیاں تے چھاتیاں اوتے تیرے نام دے نال میں نام لکھیا ویکھیا. تے جنت دے پھلاں اوتے میں تیرے نام نال نام لکھیا ویکھیا. تے جدوں جنت وچ گیا، جنت دے دروازیاں دے پایاں اوتے تیرے نام نال میں نام لکھیا ویکھیا. میرے دل وچ خیال ہے بھی ادوں اللہ تے ہونا ہی کوئی نہیں، ادا ہی واسطہ پانا. توبہ قبول ہو. جڑے اگلے لفظ نے تفسیر روح البیان دے لگا پیش کرن، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ انہاں نے لگا پیش کرن. رب نے فرمایا، پیارے آدم جے کدی پہلا اس نام دا واسطہ پا لیندوں تینوں 350 سال رونا ہی نہیں سی پینا. بڑی صاحب اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے. آدم اجے تو اپنے واسطے معافی منگی ہے، میں اس وجہ تو معاف کر دیتا ہے. کدی اپنی ساری اولاد دی معافی مانگ لیں تو میں انہاں نوں بھی معاف کر دینا، انہاں نوں بھی معاف کر دینا. جدوں اپنی معافی منگی میں معاف کر چھڑیا، تے جے کدی اپنی اولاد دی بھی معافی مانگ دو میں تاں بھی معاف کر دوں. اے تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت دے اندر موجود ہے. اچھا ایک سوال کیتا سی رب نے، کیفا رفتہ ولم اخلق کو. ایک سوال ہن آدم علیہ السلام کردے نے پے، یا اللہ ہے کون؟ ایک سوال رب کیتا سی، اے حدیث کا آخری جملہ ہے. پوچھتے ہیں یا اللہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، جس کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی ہے؟ رب دا جواب سنو. رب نے نہیں آکھیا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، میرا محمد ہے، میرا احمد ہے، میرا احید ہے، میرا قاسم ہے. کچھ بھی نہیں. میرا نبی میرا رسول نہیں، یہ نہیں کہا. جھوم جاؤ گے. آخری جملہ سن کے حدیث دا. یہ تعارف میں نہیں کروا رہا، تعارف رب کرواندا پیا. تعارف کون کرواندا پیا؟ رب. جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جدا نام تو اپنے نام دے نال لکھے؟ رب نے جواب دیتا ہے. رب نے فرمایا، لولا محمد ما خلقتو کا، اگر میں اینو پیدا نہ کرتا تو میں آدم تینوں بھی پیدا کوئی نہیں سی کرنا. یا رسول رب بھی تعارف کروا سکتا سی، یہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، میرا مقصود ہے، میرا مطلوب ہے. رب کہہ سکتا تھا، لیکن رب نے تعارف اس طرح نہیں کروایا. رب نے تعارف اس طرح کروایا، لولا ما خلقتو کا. تجھی روایت الفاظ ہیں، لولا محمد ما خلقتو کا. اے پیارے آدم اگر اے نہ پیدا ہوندا میں تینوں بھی پیدا کوئی نہیں سی کرنا، میں تینوں بھی پیدا کوئی نہیں سی کرنا. ہن ساڈی سرکار او نے جڑے آدم علیہ السلام دی بھی اصل بن کے آئے. ایک آپ دے کے گئے
چلو تھوڑی تو گل پہلے پوری کر دیا، ہوں صحیح چلن لگا ذرا، ہوں میں کر دینا تھوڑی پوری. تاجدار مٹھن کوٹ رحمت اللہ علیہ اس واسطے ترجمہ کیتا ہے، اندنے وہ میڈا دین بھی تو، اسلام بھی تو، مینڈا مصحف تے قرآن بھی تو، وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے، وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے، او مینڈی صوم و صلاۃ اذان بھی تو، وہ جے کر یار فرید. تاجدار مٹھن کوٹ رحمت اللہ علیہ وہ جے کر یار فرید، اے وہ قبول کریں، وہ جے کر یار فرید قبول کریں، سونیا سرور بھی تو، سلطان سرور بھی تو، سلطان بھی تو، وہ جے کر یار فرید، جے کر یار فرید قبول کریں، سرور بھی تو سلطان. حضرات چھوٹی سی بات، چھوٹی سی، جنت دے پھول سونے نے کہ نہیں؟ بولو، جنت دے پھول سونے نے، تو یا اللہ اتے نام سرکار دا کیوں لکھے جدو اگے ہی وہ سونے نے، اگے ہی سونے نے، تو سرکار دا نام لکھن دی لوڑ ہی تے کوئی نہیں، بھی ہے جو سونے. فرمایا جنت دے پھول بھی کتے نہ سمجھن اسی آپ ہی سونے ہیں، انہاں دے ذہن جے نہ ہوئے اسی آپ ہی سونے ہیں. فرمایا سونیاں دا نبی دا نام لکھیا ہے تاں تسی بھی سونے ہو گئے ہو، تسی بھی تاں ہی سونے ہو، تھوڑا نام لکھیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی لکھیا ہے. تے گھر میرا ہوئے تے نام تہاڈا لکھیا جانا کہ میرا ہی، تے تہاڈے ہون گھر تے میرا نام لکھیا جائے تہاڈے لکھیا جائے گا. تے عرش آدم علیہ السلام نے ویکھیا ہے، آدم علیہ السلام نے ایک پاسے رب دا نام، ایک پاسے رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نام، ایک پاسے اللہ، ایک پاسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا ہے. تے آندے لوگ کہتے ہیں عرش رب کا ہے، تے سرکار دا نام تے کتھوں آ گیا؟ میری گل نہیں، میرے ابا جی دی گل ہے. اساں سنی سنائی کرنے انہاں ویکھ کے کیتی، اسی پڑھی پڑھائی کرنے انہاں ویکھ کے کیتی. شہزاد صاحب سمجھ آ رہی ہے نا؟ گھر آندے نے لوگ رب کا ہے، رب کا ہے، اور رب نو بالکل تے فٹ کرتے ہیں، تے اللہ بالکل تے پورا آیا ہے، ذرا بھی اینی جگہ بھی نہیں بچی رب تو، یعنی رب عرش جڈا ہے، یہی سمجھ لو. یہ لوگ کہتے ہیں، تفسیر وحیدی وچ لکھیا جے، جنہوں ضرورت ہوئی رابطہ کریا جے، مولوی وحید الزمان غیر مقلدوں نے لکھیا ہے، واسع کرسی السماوات والارض اس آیت کریمہ دے تحت، آیت الکرسی دی اس جملے دے تحت انہیں لکھیا ہے رب عرش دے تے بالکل فٹ آیا ہے، جگہ اینی کوئی جگہ بھی نہیں بائی دی، تے رب دے وزن نال عرش چر چر کرتا ہے پیا، چر چر. اینا پار ہے رب دا، نعوذ باللہ من ذالک، اے رب نو باؤنڈ کر دیتا نے عرش اتے. لیکن اسی آنے ہیں رب لا مکان ہے، رب دا مکان کوئی نہیں، کائنات میں جننے مکان نے سارے محبوب خدا دے، سارے محبوب خدا دے، سارے محبوب خدا دے. اللہ اکبر. حضرات مکہ مکرمہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، مدینہ منورہ بھی بڑا اعلیٰ ہے. مکہ مکرمہ کی فضیلت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، پر مدینہ مدینہ ہے، مدینہ اونچی بولو، مدینہ 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 ہے، مدینہ مدینہ سچی بات ہے. یہ مزاب رحمت، مزاب رحمت وہ سونے دا پرنالا جڑا کعبہ شریف دی چھت تے فٹ ہے، کدی بارش ہوئے نصیبہ نال میں تے یہی دعا کرنا یا اللہ جدوں اسی ہوئیے بارش ہوئے ساڈے تے بھی رحمت دے چھٹے پہن، ہاں تے اس ویلے میں اوتھے کر کے ہی ہوواں چھتی جے تھلے مر جائے. سب کا دل کرتا ہے بھائی، میرا بھی کرتا ہے بارش ہوئے، پھر اتوں پانی پوے
تے او جڑا مزاب رحمت ہے نا او دا او مدینہ شریف والے، او دا رخ مدینہ والے، اس مزاب رحمت دا رخ مدینہ شریف والے. میں آنا ہونا کہ تیر دا نشان ہے، مزاب رحمت ہے وہ میاں والا پرنالا تیر دا نشان ہے. وہ تیر دا نشان دستا پیا لوگو ایتھے آئے ہو تے جلال وچو، اگر جمال چاہیے نشاندہی میں کرنا. مصطفیٰ دا مدینہ ادھر ہے، مصطفیٰ دا مدینہ ادھر. ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ڈاکٹر محمد عثمان صاحب؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب؟ کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہاں بیٹھے ہوں ماشاءاللہ، چلو دور ہی بیٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب. یہ ان کو پتہ ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر یا حکیم لگاتا ہے نا باہر گلی میں بورڈ، تو بورڈ کے اوپر لکھتا ہے فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں حکیم صاحب، وہ تیر کا نشان گلی کی طرف، تیر کا نشان گلی کی طرف. لو بھائی راہ تانوں لب گیا، شفا لینی ہے تے اندر جاؤ. تسی منزل مقصود تے گئے ہو، پر جے شفا لینی ہے تے ادھر جاؤ. مزاب رحمت بھی آندا ہے منزل اتے تسی پہنچ گئے ہو. اگر گناہاں تو شفا لینی ہے تے مدینے دے تاجدار دی بات جاؤ، ادھر چلے جاؤ. ہائے اللہ کرتے کرتے زندہ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال مکے نو شان ملیا ہے. سرکار اوتھے جلوہ فرمانے، مدینہ منورہ نو شان ملیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے جلوہ فرمانے. نظارہ مکے دا بھی کٹ نہیں پر مدینہ، اچھی بولو مدینہ، اور اچھی بولو مدینہ. مدینہ میں جو نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا. ہے جی ذوق، ہے ذوق، سب مل کے پڑھیے، سب مل کے پڑھیے. مدینہ میں جو نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا. پڑھیے مل کے. مدینہ میں جو نظارہ ہے نظاروں، اور جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں نہیں دیکھا. جو موسم ہے مدینے میں بہاروں، جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں نہیں دیکھا. بڑا پیارا شاعر نے مصرع لکھا ہے، بہت پیارا کلام لکھا ہوا ہے. مدینے آنکھ روئے تو مزہ کچھ اور ہوتا ہے. مدینے آنکھ روئے تو مزہ کچھ اور ہوتا ہے. تے شاعر آندا ہے پیا کہ یہ منظر ہم نے ساون کی پھوہاروں میں نہیں دیکھا. یہ منظر ہم نے ساون کی پھوہاروں میں نہیں دیکھا. جو موسم ہے مدینے میں بہاروں، جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں نہیں دیکھا. دو شعر اس کے اور بڑے پیارے ہیں.
کہ نبی کے عشق کے طوفان میں ڈوبے تو سمجھ آئے، نبی کے عشق کے طوفان میں ڈوبے تو سمجھ آئے، قاضی سمجھ آئیے کہ بنور میں جو مزہ پایا کناروں میں نہیں دیکھا، بنور میں جو مزہ پایا کناروں میں نہیں دیکھا، پڑھیے جو موسم ہے مدینہ میں بہاروں میں نہیں دیکھا، جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں نہیں دیکھا۔ توجہ حضرات، جو پوچھا مسجد اقصی سے میں نے تو جواب آیا، جو پوچھا مسجد اقصی سے میں نے تو جواب آیا، کی جواب آئے کہ امام ایسا رسولوں کی قطاروں میں نہیں دیکھا، امام ایسا رسولوں کی قطاروں میں، امام ایسا رسولوں کی قطاروں میں نہیں دیکھا۔ آخری شعر ہے کہ نبی کے چاہنے والے نہیں مرتے کبھی واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، وہ واللہ، واللہ کا مطلب اللہ کی قسم، کہ نبی کے چاہنے والے نہیں مرتے کبھی واللہ، کی شان انہاں دی کہ کوئی مردہ گدا ان کا مزاروں میں نہیں دیکھا، پڑھیے کوئی مردہ گدا ان کا مزاروں میں نہیں دیکھا، کوئی مردہ گدا ان کا مزاروں، جو طیبہ میں نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا، اور جو موسم ہے، کیسا موسم، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، شہر مصطفیٰ تیری ہر ادا نرالی ہے، جتھے جاؤ توپ ٹھنڈی ٹھنڈی، توپ ٹھنڈی، چھاواں مہکیاں مہکیاں، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جاؤ، جا کے ویکھو، خدا دی قسم انشاءاللہ زندگی رہی تو واپس آؤں گا، ابھی تو پڑھا ہوا بیان کیا ہے نا، پھر دیکھ کے آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ابھی آج آٹے میں نمک بھی نہیں ہوا، مدینہ شریف کو مکہ شریف کی شان کو انہی کو تو نہیں نا آئے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، انشاءاللہ واپس آئیں گے، آ کر پھر اس کو بیان کریں گے حضرات، کہ آپ حضرات جوک در جوک اسی وقت پہ اسی طریقے سے اسی شوق سے اسی محبت سے آپ تشریف لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ محبت برے سما یہ جو ہیں یہ قائم دائم رہیں گے، اور یہ چشمے محبت کے یہ اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، بلکہ قیامت کے دن بھی اسی طرح ہم
سرکار کی عظمتیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں، اور میں پھر بار دیگر وہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری طرف سے کسی دوست احباب کو، میرے بزرگوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے عزیز بچوں کو، میری طرف سے کوئی قولی کوئی فعلی، کوئی میری گفتار کی، کوئی میرے کردار کی، کوئی میری زبان کی تکلیف ہوئی ہو تو میں خدا را سب سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، آپ معاف کر دیں گے میرا رب بھی مجھے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحمت کاملہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے جوڑوں کو سر کا تاج بناؤں۔ مجھے کسی نے کہا تھا جی غازی صاحب کا فیصلہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا عقل کے اندھے فیصلہ پہلے ہوا ہے، تبھی تو وہ نبی کی ناموس کا پہرے دار بنا ہے۔ اور اتنا غیرت مند بندہ کہتا ہے میں نے اپیل ہی نہیں کرنی۔ اور ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، ہم تو جذبات میں آ جاتے ہیں، جج ایسا جج ایسا۔ جج نے لکھا ہے فیصلے میں، اس نے کہا اسلامی نقطہ نگاہ سے آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ اچھی بول اور زور نال بول۔ میں کوئی زرداری میں نو گل کرنے دیو۔ اوے چبلا، تم ملک لٹ کے کھاویں تے اسی چپ کر سکنے ہاں، پر ایڈے بغیرت نہیں جڑا اسلامی کم کرے تو پھانسی لاویں تو بچ کے جانا کتے۔ ایک پنجاب دا بھی کتا ہے ثناء اللہ، وہ بھی کہندا ہے ہم عدالت کا فیصلہ تسلیم کریں گے۔ اما دیتی وہ عدالت نو؟ اے رانے ثناء اللہ چبل دیا پترا، تیرا ابا نواز شریف تے شہباز شریف بھی سن لوے، جس کتے نے غازی دی مخالفت کی تھی او دا حشر کتے نال بھی بد ہوئے گا۔ اے ملک ہن غازی ممتاز قادری دا ملک ہے، تے ایتھے رہن والے بھی سارے غازی ممتاز قادری دے جانثار نے۔ اے جڑا رانا ثناء اللہ ہے، میں اگے بھی 100 بار آکھ چکا جہنمی خسرا ہے۔ یہ لے ڈبے گا نواز شریف نے بھی شہباز شریف نے بھی۔ ہم عدالت کا فیصلہ مانیں گے جی۔ میں نے کہا پھر عدالت کا فیصلہ تو یہ ہے اسلامی حوالے سے ٹھیک کیا ہے۔ اونچی آواز نال بولو، تانوں یہ گل سمجھ نہیں آئی اسلامی حوالے سے؟ انہیں کہا قرآن دی روح نال تو ٹھیک کیتا ہے۔ اونچی بولو، مارتے نہیں چلے۔ حدیث کی روح سے ٹھیک کیا ہے، نبی کی شریعت کی روح سے ٹھیک کیا ہے۔ پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا، میں اس لیے سزا دے رہا ہوں۔ میں کہ جج گل سن، سزا دے کے تو چبل ماریے، پر اینی گل تے من لئیو نا کم ٹھیک ہے۔ قبلہ دے ہوتے غور کرو، بڑا شعر نہیں گورنر گستاخ ہے کہ نہیں، انہیں آگے کام ٹھیک ہے، ماریا تو مرتد دیئے۔ ہن عدالت نے بھی مرتد مان لے ہے۔ اینا گلوں دا پتہ تانوں بعد چلے گا۔ عدالت نے مان لیا کام ٹھیک ہے، سلیمان تحصیر واجب القتل سی، مرتد سی، تو کام ٹھیک کیتا ہے۔ اس کام تے خدا بھی خوش ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہے، اسلام بھی خوش ہے، پر انگریزاں دا قانون خوش نہیں۔ تے میں آکھنا چاہنا اسی انگریزاں دے قانون دے پابند نہیں، اسی محمد عربی دے قانون دے پابند۔ ایک گل میں تو دس دیا، ممتاز قادری ساڈا ہیرو ہے، تے جیڑا چبل ٹکر لوے وہ زیرو ہے۔ اچھی بولو، بڑا سونا جنا ہے خدا دی قسم ہے۔ میں تے گل ہی سن کے اپیل ہی نہیں کرنی۔ انہیں وکیل نو آکھیا باہر جا کے مٹھائیاں ونڈو، مٹھائیاں ونڈو۔ واہ ممتاز قادری، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نو پڑھیا ہونا ہے۔ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مولانا صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے کہا حضور آپ سارے گستاخوں کو رگڑا لگاتے ہیں، تو گستاخ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ رگڑا نہ لگایا کریں، مریدوں کو پیر بڑے پیارے لگتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ رگڑا نہ لگایا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ ہے کیا کہا؟ شاہ جی جتنا دیر مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنا دیر میرے آقا کو تو کچھ نہیں کہتے۔
فرمایا شاہ جی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ میرا وجود ڈھال بن جائے نبی پاک کے لیے. میں کہتا ہوں سارے بے ادب مجھے گالیاں دے لیں، میرے آقا کو کچھ نہ کہے. حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے.